سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
سے قیمتی سرمایہ ہے یہ جو بچے ہیں ہمارے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو قیمتی نہیں سمجھا اور اللہ کے کلام کو ہم نے قیمتی نہیں سمجھا. اگر اللہ کے کلام کو قیمتی سمجھتے اور اس سرمایہ کو قیمتی سمجھتے تو سب سے پہلی چیز جو ہم ان کو پڑھاتے اور ان کو دیتے وہ اللہ کا کلام. وہ اللہ کا کلام. اور دیکھو اگر ہم نے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا تو دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے یہ بچوں کو جو بنایا ہے یہ بچپن کو قرآن پڑھا جاتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ یہ مدارس و مکاتب تو ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے تابعین کو پڑھایا, تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا. یہ سلسلہ و سلسلہ یہ قرآن آج اس طریقے سے چلا اور یہ مدارس اور یہ مکاتب اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے بنا. قرآن پڑھتے ہیں بچے پھر اس کو حفظ کرتے ہیں اپنے سینے میں اس کو بساتے ہیں پورا قرآن ازبر یاد ہو جاتا ہے. اسی طریقے کا سینہ اسی طریقے قرآن کو ہو جاتا ہے. لیکن آج زمانے حال کے اندر افسوس یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھ لیا ہے اور ہم گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچوں کو داخل کرنا فخر سمجھتے ہیں, بڑا فخر سمجھتے ہیں. لیکن مدارس میں بھیجنا ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. اگر بھیجیں گے تو بہت سارے طریقے اور بچاؤ کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے. میرے دوستوں اور بزرگوں اگر اس قرآن کو ضروری نہیں سمجھا تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ تمہارے بچے آگے چل کر یہ مسلمان بنیں گے یا عیسائی بنیں گے یا نصرانی بنیں گے. الامان کا حفیظ اللہ حفاظت. اس لیے کہ دور حاضر کے اندر ایسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مست کر دیا جائے, ان کے ایمان کو مست کر دیا جائے اور اس مست ہونے سے بچنے کا ذریعہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مدارس کو پڑھوا رہے ہیں. اگر یہ قرآن کی تعلیمات بچوں کو دلائی جائے گی تو انشاءاللہ ان بچوں کا ایمان محفوظ بھی رہے گا اور ان کا ایمان بہترین بنے گا. اور جب ایمان بن جائے گا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور یہ بچے آگے چل کر جب جوان ہوں گے تو ان کی زندگیوں کو دین ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسکولوں میں پڑھائیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کالجوں میں پڑھائیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کو دینی تعلیم اور تربیت مل جائے گی, اس کی تعلیم قرآن کی تعلیم ہو جائے گی, اس کا مزاج دینی مزاج بن جائے گا اور یہ دین اس کی زندگی میں رچ بس جائے گا. اس کے بعد نہ کوئی تحریک اس کو سوال مسئلہ کر سکتی ہے, نہ کوئی بددینی تہذیب, بددینی تمدن, برا تمدن اس کی زندگی کے اندر خلل ڈال سکتی ہے. بات مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو زیادہ دور کی بات میں نہیں کروں گا, میں علی گڑھ کی بات کرتا ہوں.
مسلمان کے گھر میں پلا بڑا، مسلمان کے گھر میں جوان ہوا، اور جب اس کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہوئی، دینی مزاج نہیں بنایا گیا، بچپن میں دینی تعلیم نہیں دی گئی، قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی، حدیث کی تعلیم نہیں دی گئی، دین کو نہیں سمجھایا گیا، تو وہی بچہ جوان ہوا اور ایک اسکول میں پڑھا، اور جوان ہونے کے بعد اس کا خاتمہ ایمان نہیں ہوا۔ شاید دور کی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں علی گڑھ کے اندر حبیب احمد ایک بہت ہسٹری کے بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، جن کے نام سبھی ہو رہے ہیں۔ کتنا اچھا نام تھا حبیب احمد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تعلیم کون سی حاصل کی؟ بہترین انگریزی تعلیم، فزکس کیمسٹری پڑھی اور ہسٹری پڑھی اور ہسٹری کے ماہر ہو گئے، اور انہوں نے اپنا نام کمایا۔ آج بھی علی گڑھ کے نام شادی بہت وقت ہے، لیکن خاتمہ ہوا کمیونسٹ ہو کر کے رہے، مسلمان نہیں بنے، وہاں نہیں بنے، ان کا بیٹا عرفان وہ بھی کمیونسٹ ہے۔ اور سنیے، ہندوستان میں ایک آزادی کے بعد کچھ دن بعد ایک چیف جسٹس ہوا ہے، ہدایت اللہ نام ہے اس کا، چیف جسٹس آف انڈیا، ہدایت اللہ، کیا پیارا نام، لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اچھا نام رکھا گیا۔ جو فرض ہے نا، ماں باپ کے ذمہ اولاد کے کتنے فرض ہیں؟ نمبر ایک، جب پیدا ہو تو بہترین نام رکھا ہے، اچھا نام، اور اس کے بعد بہترین تعلیم دلائی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم، پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دلائی جائے، مزاج دینی بنایا جائے، یہ فرض ہے ماں باپ کے ذمہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، محدثین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا علم جس سے حلال اور حرام کی وجہ ہو جائے، ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، اور ان کی ذمہ داری بچوں کی ہماری ماں باپ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کا ایک وزیر ہوا ہے، منتری، اس کا نام تھا عبد الکریم چھاگلا، آپ حضرات نے سنا ہوگا، عبد الکریم چھاگلا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، عبد الکریم نام رکھا گیا، ماں باپ نے اپنے مزاج کے مطابق جو تعلیم گورنمنٹ کی تھی وہ ان کو دلائی، اچھی تعلیم دلائی، اچھی تعلیم سمجھ کر اس کو اچھی تعلیم دلائی، لیکن جو تعلیم اچھی ہے، جو انسان کو سنوارتی ہے، بناتی ہے اور دنیا میں بھی عزت کا ضامن ہے، دینی تعلیم سے دنیا میں عزت ملتی ہے۔ آج
سامنے کرسی پر بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ تو جذبہ کی زندگی کی تعلیم کے بعد عالم آدمی ہے دنیا میں بھی عزت کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مدرسوں میں کیا ہوگا، مدرسوں میں کیا ہوگا، زیادہ مطلب ہو جائیں گے، آخر ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ روزی روٹی سے بھی ایمان والے پڑے. جس نے ایسی ذہنیت بنائی اس نے ایمان خراب ہوا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں حافظ قرآن ہو اور اس حافظ قرآن نے قرآن کی قدر کی، اس کے حلال کو حلال سمجھ کر حرام کو حرام سمجھ کر زندگی گزاری اور اس پر عمل کیا قرآن پر، کبھی اس گھر میں فائدہ نہیں ہو سکتا. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈاکٹری میں عزت ہے، انجینئرنگ میں عزت ہے. بچہ بایولوجی پڑھے گا، کیمسٹری پڑھے گا، سائنس پڑھے گا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، عزت ملے گی. دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، غور سے سنو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ نے جو اپنا کرم تمہیں دیا ہے، اللہ کا کرم جو تمہیں ملا ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے. فبذلک فلیفرحوا، اور تمہیں اللہ نے جو کرم دیا ہے اس کرم کے ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ دنیا والے جمع کیے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہتر ہے؟ اللہ کا کرم انجینئر کی انجینئرنگ سے بہتر ہے، ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے بہتر ہے، دنیا داروں کی دنیا داری سے بہتر ہے، مالداروں کے مال سے بہتر ہے. یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو دنیا والے جمع کیے. اس کی کوشش کرو کہ ہمارے بچوں کو اللہ کا کرم مل جائے، ہمارے بچے حافظ قرآن ہو جائیں. میری زندگی کے اعمال پر کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ کے قبول ہے کہ نہ قبول ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی محنت سے کوشش سے فکروں سے اس کی محنت اور کوشش اور فکروں سے اس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، یہ گارنٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو میدان حشر کے اندر قیامت میں ایسا تاج پہنائیں گے اس کے ماں باپوں کو جس کی روشنی چاند و سورج سے زیادہ. ایسا تاج اللہ پہنائیں گے. اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن پورا ہو وہی تیری جنت ہے. اور قرآن کو ایسا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے معلوم ہوا بچوں کو قرآن بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ٹھہر ٹھہر کے تیزی میں نقصان ہے، خسارہ ہے. تیز پڑھائی جلدی سے قرآن پورا ہو جائے گا، درجے کم ہوتے ہیں. بہرحال حافظ قرآن سے کہا جائے گا. ہاں ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب حافظ قرآن ایک آیت پڑھتا جائے گا تو ماں باپ کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا. اب جہاں حافظ قرآن ہوگا یا ماں باپ کا درجہ بلند ہوگا تو کلمہ کوئی درجہ ہوگا، کوئی جنت ہوگی. اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے
کہ تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے ایسے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا جن کو اوپر ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں جانا واجب ہے۔ حافظ قرآن جنت میں خود بھی جائے گا، ماں باپ بھی جائیں گے اور اپنے ساتھ 10 آدمی کو اور لے جائے گا۔ اب ہمارے عمل کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ یہ قبول ہے کہ قبول ہے، ارے تم یہی ایک عمل کر لو اپنی آخرت کے لیے، ذخیرہ کر لو، انشاءاللہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے، ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، تمہارے سارے ذکر آج جنت میں چلے جنت میں لے جانے کا حافظ قرآن کی بہت ذریعہ بنے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین عزت سے نوازے گا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت سے نوازے گا۔ یہ حافظین قرآن کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے میں یاد کر رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بچوں کو، نونہالوں کو ان کی فکر کری، قرآن حفظ نہ کرایا، قرآن نہ پڑھایا اور ان کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی تحریکیں اور تنظیمیں چل رہی ہیں کہ ایمان میں محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں میں اپنے قریب چھایا کو سنا رہا تھا، بہترین مسلمان تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جب مرے تو یہ وصیت کر کے مرے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دے۔ یہ 2 مزار میں جلانے کی موسیقی اور جلایا گیا ہے، یہ اتہاس میں بھی ہوتا ہے۔ گوگل کا سرچ کرنے دیکھ لینا، کتابوں کا حوالہ دوں گا تو شاید تمہیں نہ ملے، گوگل کو سرچ کرنے میں دیکھ لینا، اب تو گوگل بات ہوتے ہیں۔ اور تسلیم و نسرین کو انہیں معلوم ہے، عورت یہ ایک بڑے فکر انسان کی بیٹی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں عالم کی بیٹی ہے، لیکن عالم کا بیٹا، عالم کی بیٹی ہونا ہدایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر عالم نے اپنے بیٹے کی سچ اچھی تعلیم اور تربیت نہ کی تو وہ بھی محفوظ نہ کر پائے گا۔ سب کچھ سکھایا، اپنی تعلیم سب کچھ راستے کرایا، آخر وہی تسلیم و نسرین ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب کی ہے اور مرتد ہو گئے، کافر۔ سلمان رشدی کو مسلمان ہے، آخر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب۔ تو یہ سب کیوں ہوئے؟ ان کو تعلیم جو ملی صرف ایک طرف تعلیم ملی، لیکن وہ تعلیم نہیں ملی کو کہ جس سے زندگی سنورتی ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے اور ایمان بنتا ہے، ایمان ترقی ہوتی ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، وہ تعلیم پڑھنے کے لیے ملتا ہے، قرآن کی تعلیم۔ اس لیے میرے دوستوں کو، ان بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول مت پڑھاؤ، لیکن قرآن کی تعلیم سکھا دو، قرآن کی تعلیم سکھا دو، یہ تمہارا فرض ہے کہ قرآن کی تعلیم سکھائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو اچھا نام، اچھی تعلیم و تربیت کرو، یہ دوسرا فرض ہے، اچھی تعلیم و تربیت۔ اور جب ہوشیار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اچھی مقدار تم نے یہ 3 کام کر لیے تو تم اللہ کے یہاں جواب دینے سے بچ جاؤ گے، ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی موجود ہے، صرف تھوڑا سا مضمون ایک ہی ہے، الفاظ سمجھتے ہیں، اس میں ہے الا کلکم راع وکلکم راع مسئول عن رعیتہ۔
یہ الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، دو طریق سے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ راعی کہتے ہیں جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والا ہوتا ہے، چرواہا، اس کو راعی کہتے ہیں، اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے بڑی ہوتا ہے۔ اگر ایک بکری کم ہو جائے تو بکری کا مالک اس سے پوچھے گا کہ بکری کہاں گئی۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے اولاد کے اوپر، کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے جو دستے نگر ہیں جن کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، جن کی خدمت ان کے ذمہ ہے، اللہ رب العالمین ذمہ داری کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ مولا کے بارے میں سوال ہوگا، انہوں نے جو اولاد کی نصیب نے کیا تعلیم کر دی، اولاد کی کیا تعلیم کر دی۔ اگر ہم نے اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی، اولاد بگڑ گئی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اولاد پھنسے گی، پھنسو گے تم، پھنسو گے تم، اللہ کے حکم سے مریض سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم بچوں کو دی جائے، سب سے پہلے دینی تعلیم بچوں کو دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے ان کا مزاج اچھا بنایا، تعلیم اچھی دلائی، دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اچھی تربیت کی، بہترین پیمانے میں ڈالا کو، تو آگے چل کے آپ کے خدمت گزار بھی بنیں گے، آپ یہ اللہ کے بھی فرمانبردار بنیں گے، اللہ کے رسول کے بھی فرمانبردار بنیں گے، اور والدین کے بھی فرمانبردار بنیں گے۔ ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تم دنیا میں دیکھ لو کتنے ماں باپوں کو اولاد چھوٹے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، خود اولاد اپنے باپ کو مار رہی ہے، علامات حافظ اللہ سب کے بعد اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، دھکے دے رہی ہے، گھروں سے نکال رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟
بدنام زمانہ اور پوری تحریکی اور تنظیمیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو بددین بنانا چاہتی ہیں، مسلمانوں